السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ الحمد وعلیکم السلام للہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ تو طالبات، آج جو ہماری کلاس ہے، جس کلاس کا آج ہمارا پہلا دن ہے، وہ ہے سیرت عشرہ مبشرہ، یعنی عشرہ مبشرہ کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ یعنی 10 خوشخبری پانے والے افراد، یعنی 10 خوشخبری پانے والے لوگ، یعنی 10 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے سے پہلے ان کی کیا اہمیت ہے، یعنی صحابہ جس کو کہا جائے جو نبی کے ساتھی ہیں، ان کی خصوصیت ہے، ان کی کیا حیثیت اسلام میں تھی، اس کے بارے میں ہم پہلے معلوم کریں گے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انصار مہاجرین میں سے جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، یعنی ایمان لانے میں آگے بڑھے، اور یہ ہے سب سے پہلے ایمان لائے، اور جب جو ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اچھے طریقے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے بھی راضی ہو گئے۔ یعنی یہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام لانے میں پہلے ہل کی، یعنی سب سے پہلے اسلام لائے، جنہوں نے انصار میں سے اور مہاجرین میں سے، اور جو لوگ ان کی پیروی ہوئی، یعنی ان کی اتباع کرتے ہوئے اسلام قبول کیے اور انہی کے مطابق زندگی گزارتے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور یہ لوگ بھی کہے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کا ثواب اور اجر بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے کیا ہے نہریں بہ رہی ہیں، اور ایسی نہروں میں کیا ہے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ایسی جنتوں میں وہ 1-2 دن نہیں رہیں گے، بلکہ کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے، کبھی ان کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، اور یہ جنت پانا یا جنت حاصل کرنا یہ ایسی چیز ہے، یعنی ذالک الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے، معمولی کامیابی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کون حاصل کرے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں سے انصار اور مہاجرین کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ تو انصار کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے، جو مدینے میں رہتے ہیں، مدد کرنے والے انصار، جو مکہ سے کیا ہے تکلیف اٹھا کر، تکلیف یعنی دشمنوں نے جب ان کو تکلیف دینا شروع کیا تو ان کی تکلیفوں سے کیا ہے جب بیزار ہو کر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب چلے گئے، تو مکہ سے ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور کیا ہے مدینے میں جو لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے مدینے میں، یہ مکہ سے آنے والوں کی جو بھی کیا ہے مدد کر رہے تھے، ان کو کیا ہے انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ بول رہا ہے کہ جو بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گا اللہ ان سے راضی ہو جائیں گا، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور ان کا ثواب بھی بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو طالبات، ہم سب سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ یہ صحابہ، ہم سنتے ہیں نام صحابہ اس کی واحد ہے صحابی،
تو صحابی کس کو کہیں؟ اس کی تعریف کرتے بھی حدیث میں آیا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، یعنی جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں کیا ہے ملاقات کرے، ایمان اللہ پر ایمان لا چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، اور ایمان کی جتنے شروط ہیں یعنی ایمان مکمل ایمان اس نے کیا ہے لایا ہے، اور کیا ہے اس کی وفات بھی اسی ایمان پر ہوئی ہے، تو ایسے شخص صحابی کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہے ہمیں کہ صحابی ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور یہ ملاقات کیسی ہونا چاہیے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، یعنی ایمان لا کر اللہ کے نبی سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہی وفات پانا ہے، یعنی نبی سے ملاقات ہو گئی اس وقت بھی ایمان والے تھے، اور جب انتقال کا وقت ہے اس شخص کے جس نے نبی سے ملاقات کی تو وہ بھی کیا ہے اس وقت بھی کیا ہے وہ ایمان کی حالت میں ہی رہنا چاہیے۔ دیکھیے بعض لوگ کیا ہے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی ہوگی۔ جیسے ایک مشہور کیا ہے تابعی، جن کو صحابی نہیں کہا جائے گا، تابعی یعنی اویس قرنی، اویس بن کیا ہے اویس بن میر قرنی، یہ کیا ہے اویس قرن کو کہا جاتا ہے، یمن کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی، یعنی وہ ذرا دوسرے مقام پر رہا کرتے تھے، اور کیا ہے اپنی والدہ کو چھوڑ کر کیا ہے جہاں ان کے لیے مناسب نہیں تھا، اگر وہ والدہ چھوڑ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو ان کی والدہ کا خیال رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کو ترجیح دی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری چیزوں سے یعنی دوسری نعمتوں سے نوازا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لایا اور انہوں نے ایمان بھی لایا مگر اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ان کو صحابی نہیں کہیں گے بلکہ تابعی کہیں گے، کہ انہوں نے صحابیوں کو دیکھا تو اسی لیے ان کو تابعی کہیں گے۔ تو اسی طرح یہاں پر انہوں نے اللہ نبی سے ملاقات کی اسی لیے ان کو کیا ہے صحابی کہیں گے۔ اور کیا ہے بعض لوگ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں تھے، کتنے کی آپ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ملاقات کی مگر ایمان والے نہیں تھے، وہ یعنی ایمان نہیں لائے تھے وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، اللہ بھی دیکھے ملاقات بھی ہوئی مگر یہاں پر ایمان شرط تھی، وہ ایمان نہیں لائے۔ اور بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کیے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی وہ ایمان والے تھے، مگر جب ان کا انتقال ہوا تو وہ انتقال کرنے سے پہلے کیا ہے اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد یعنی اسلام سے پھر گئے تھے، اور کیا ہے کفر کی حالت میں یعنی اسلام چھوڑ کر دوسرے دین پر کیا ہے ان کی وفات ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحابی ہونے کے لیے 3 چیزوں کیا ہے کی ضرورت ہے۔ پہلی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا ایمان کی حالت میں، اور دوسرا کیا ہے یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہونا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہو اس وقت بھی کیا ہے وہ ایمان کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے عزیز طالبات کے صحابہ کرام کی جماعت یہ بہت ساری خصوصیات رکھنے والی جماعت ہے، یعنی ایسی جماعت ہم نے کیا ہے آج تک نہیں دیکھا اور ہی آئندہ میں سے دیکھیں گے۔ تو دیکھیے ہم عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے صحابہ کرام کی کیا کیا خصوصیت ہے اس کو جانیں گے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیرت رسول کے کیا ہے کلاس میں بھی آپ نے چکا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا، صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، پورے کیا ہے اس عرب قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو خصوصاً چن لیا تھا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔
جب سب کے دلوں کا امتحان لیا گیا تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت ایسی جماعت تھی جن کے دل کیا ہے برائیوں سے پاک و صاف، کینہ کپٹ سے پاک و صاف تھے. تو ایسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، یعنی ایسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا جو کیا ہے اپنے محبوب یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے خصوصی طور پر چن لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں. ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے یعنی اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. آپ دیکھ لیجئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں میں دعوت کا کام شروع کیا، یعنی یہی پہلے اسلام کے داعی ہیں. انہی صحابہ کرام نے کیا ہے سب سے پہلے داعی بن کر کیا ہے دعوت کا کام انجام دیا، اور دین اسلام کے لیے انہوں نے ہی یعنی اسلام جیسے کیا ہے عظیم کیا ہے دین کے لیے انہوں نے سے پہلے قربانیاں دینے کا جذبہ بتایا. کیا ہے جب بھی کوئی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جاری ہو جاتا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم جاری کرتے تو فوراً کیا ہے اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے تھے. یہ وہ جماعت ہے. اور صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اتنی محنت کی کہ اس اسلام کو ہم تک کیا ہے آسانی کے ساتھ پہنچایا. انہوں نے اسلام کی خاطر کئی تکلیفیں برداشت کی، اپنی جانیں قربان کی، اپنی جانوں کیا ہے دھوپ میں تڑپا کر یعنی گرم ریت پر کیا ہے یہ سے حسینہ جی میم. یہ بیچ میں میٹنگ رک جا رہی کیا؟ نہیں تھوڑا نیٹ ورک پرابلم ہو گیا تھا میم، بارش ہو رہی نا شاید. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو سنے تو آ رہا نا؟ ظاہر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت. بہادری اللہ کے نبی جس طرح جنگ میں کیا ہے بہادری دکھاتے تھے وہ خالد بن ولید کے اندر تھی، اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ابو عبیدہ بن جراح کے اندر تھی. اسی طرح آپ جو فقر و فاقہ برداشت کرتے تھے وہ کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یعنی وہ صفت موجود تھی. اور آپ کا جو علم تھا، آپ کے جو کیا ہے اللہ کے بارے میں پہچان تھی، اور آپ کا جو دینی علم کے اندر جو بھی آپ کی صلاحیت تھی، تو علم اور کیا ہے اسلام کے بارے میں معلومات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تھی اسی طرح وہ علم کا جذبہ حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، ان لوگوں نے علم کے بارے میں کیا ہے بہت زیادہ جستجو کی. تو ان لوگوں کے اندر کیا ہے علم کی کیا ہے جستجو بہت تھی، اور کیا ہے یہ علم و حکمت میں کیا ہے آگے تھے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ان لوگوں کے اندر آئی تھی. زندگی جنہوں نے سارے کردار کو اور سارے اخلاقی صفات کو کیا ہے صحابہ کرام کے اندر کیا ہے منتخب کیا، یعنی صحابہ کرام کو کیا ہے اس طرح کی تربیت دی. آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام کے اندر کیا ہے صبر کا نمونہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی ملے گا، مہمان نوازی کا نمونہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی ملے گا، توبہ و استغفار اگر کسی کے اندر دیکھنا چاہیں گے تو کس طرح وہ توبہ استغفار کرتے تھے وہ بھی آپ کو ملے گا. آپ دیکھ لیجیے آج اگر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو ہر کوئی کیا ہے اپنا حق لینے کے لیے لڑتا ہے، یعنی یہ میرا ہے امین کے معاملے میں جھگڑا ہو جائے یا کسی اور چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو ہر کوئی لڑتا ہے کہ یہ میرا ہے. تو اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے.
झगड़ा हो जाता है तो दोनों सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और क्या है कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि देखिए अल्लाह की ये मेरी जमीन है और ये कह रहे हैं ये इनकी जमीन है, तो मेरी जमीन को ये कह रहे हैं कि इनकी जमीन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की बात सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं कि देखिए मैं फैसला करूंगा, लेकिन एक बात सुनिए कि पहला शख्स जिसकी जमीन है मगर उससे क्या है वो पेश करने नहीं आता, यानी बोलने नहीं आता कि ये मेरी जमीन है, यानी खुलकर वो अच्छे अंदाज से बता सकता है हालांकि वो उसकी जमीन है। लेकिन दूसरा शख्स जिसकी ये जमीन नहीं है, यानी दूसरा शख्स जिसकी ये जमीन ना हो, वो चल पाने से मतलब क्या है वो फास्ट बात करने से यानी बातें बनाने में क्या है वो आगे है, तो वो पता है कि जिस बात मानती है कि उसकी जमीन है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो अल्लाह के नबी ने एक ही बात कही, उन ऐसा सामने वाला दूसरा शख्स ऐसा जाहिर कर रहा है कि गोया कि वो उसकी जमीन है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि मैं उसे जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। दोनों सहाबा किराम के सामने अल्लाह के नबी ने ये बात कही, यानी पहला शख्स जिसकी ये जमीन है लेकिन उसे ये बात वाजे करने नहीं आ रही है कि ये उसकी जमीन है, लेकिन दूसरा शख्स क्या है अपनी जुबानी क्या है अपनी जुबान के अंदर जो फसाद और जो क्या है कहने के लिए है उसके अंदर हिम्मत है, उसकी वजह से वो ऐसा जाहिर करे कि वो उसकी जमीन है, लेकिन उससे लेना चाहिए दो शख्स को कि ये मैं उसे जमीन टुकड़ा नहीं दे रहा बल्कि जहन्नम टुकड़ा उसके हाथ में दे रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसूल बताया और होता है क्या है मैं बताने से क्या हक बदलता नहीं और कोई और बताने से क्या हक बदलता नहीं। तो इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को ये बता दिया, तो दोनों सहाबी हजारों कतार रोने लगे, यानी दोनों सहाबी रो रहे हैं और थोड़ी देर पहले जो ये झगड़ा हो रहा था कि ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, तो अब ये दोनों ये झगड़ा करने लगे कि नहीं ये जमीन उनकी है, अल्लाह के नबी उनको दे दीजिए, ये जमीन उनकी है उनको दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हुम, तो कैसे सहाबा किराम थे अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से। तो खाली जहन्नम का तस्करा करने से इन्होंने क्या है उस दिन को छोड़ दिया जिसकी थी उन्होंने भी क्या जमीन को छोड़ जहन्नम का जैसा तस्करा किया गया। तो ऐसे सहाबा थे जो ये मेरा है ये तेरा है इस तरह लड़ रहे थे, जब ये कहने लगे कि नहीं ये उनकी जमीन है उनको दे तो इसी तरह मेहमान नवाजी करने का अगर हमें किसी के पास मेहमान नवाजी यानी मेजबानी करने का अगर किसी को सीखना है तो वो सहाबा इकराम के पास सीखें। सहाबा इकराम के अंदर इतना जज्बा हुआ करता था कि खुद भूखे रहते थे मगर नबी के मेहमानों को और अपने मेहमान को कभी भूखा नहीं छोड़ते थे। एक सहाबी का वाकया है कि अंसारी सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ए अंसारी सहाबी आप खिला सकते हैं इन मेहमानों को? तो उस सहाबी ने कहा कि जी अल्लाह के नबी, घर में पूछा भी नहीं किया भी नहीं, सीधे क्या है अल्लाह के नबी मैं उनको खिलाऊंगा। चुनाचे क्या है सहाबा इकराम ने हजरत वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को लेकर गए अपने घर और अपनी बीवी से कहा कि देखो तुम पहला पुस्तक सुना देना, तो उनकी इतना करते हैं। तो जब मेहमान घर आते हैं तो अंसारे सहाबी कहते हैं कि जब चिराग चलाती हो तो वो चिराग जब मेहमान और मैं बैठ जाऊं तो जब उस चिराग को क्या है बुझा देना। तो इसी तरह करते हैं वो कि जब पूरे मेहमान और वो अंसारी सहाबी बैठते हैं खाने के लिए तो वो क्या है उनकी बीवी क्या है उस चिराग को बुझा देती है। तो इस तरह से मेहमान ये समझता है कि वहां पर खाना थोड़ा था, तो मेहमान ये समझता है कि मेजबान भी खा रहा है, मतलब क्या वो सहाबी भी खा रहे हैं, मगर क्या है उनके नहीं मालूम कि वो सहाबी नहीं खा रहे हैं, वहां पर खाने के लिए भी खाना था। तो इस तरह से क्या है वो मेहमान खाने हैं भूखे क्या है
बच्चे भूखे सो जाते हैं और क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल क्या है पेट खाना खाते जाते हैं। तो देखिए सुभान अल्लाह को भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, अगर क्या है उन्होंने क्या है बच्चों के लुत्फ़ों अपने मेहमान के लुत्फ़ों के लिए क्या है तरजीह उन्होंने अपने ऊपर क्या है अपन भूखे हैं बच्चे भूखे हैं उसके बावजूद उन्होंने क्या है मेहमानों को खिलाने में तरजीह दी। तो उनके है अल्लाह ताला ने ये मेहमान नवाजी के हक में क्या है उनका ये मेहमान नवाजी करना देखकर अल्लाह ताला को इतना पसंद आ जाता है कि उनके हक में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल की कि मेहमान नवाजी का अल्लाह को इतना पसंद आता है उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यानी ये लोग क्या है अपने ऊपर दूसरों की हाजत को दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देते हैं अगर उनकी खास जरूरत भी क्यों ना हो मगर उसके बावजूद वो क्या करते हैं दूसरों को क्या है तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या है उनकी तारीफ करते हुए कुरान मजीद में आयत नाजिल की। इसी तरह आप देखेंगे सब्र तो बहुत सारे लोगों ने किया मगर आपने ऐसी माँ नहीं देखा होगा जिसका छोटा बच्चा मर गया हो मगर फिर भी वो सब्र रही हो। आज हम देखेंगे अगर किसी बच्चा मर गया छोटा बच्चा तो उसके पर क्या गुजरती होंगी उसके दिल पर कितना बोझ रहता होगा आप सोच लीजिए कितना गम का पहाड़ टूटा होगा उस माँ के ऊपर। ऐसा ही वाकया मैं आपको बताती हूँ कि सहाबा का किस तरह क्या है तो उनका क्या है जज्बा सब्र था। देखिए उम्मे लैम था वो सहाबिया था, वो सहाबिया के बेटे की वफात पर यानी छोटा बच्चा था उनका वो वफात पा गया यानी मर गया। तो उन्होंने इतना सब्र किया कहा कि घर वालों से देखिए अबू तलहा को कोई ना बताना है वो तो मैं कर दूंगी कि उनका बेटे की वफात की खबर मैं दूंगी। तो हजरत उम्मे सलैम क्या करती है सबसे पहले तैयार होती है सज धज कर अपने सामने क्या है आती है, आने के बाद क्या है उनको खाना देती है, खाना खाने के बाद करने के बाद कायम होने के बाद जब रात होती है तो उन्होंने अबू तलहा को कहा कि ए अबू तलहा अगर उनसे सवाल करती है छोटा वो भी इतनी हिकमत आनाई से कि ए अबू तलहा अगर तुम्हारे पास अमानत है और जब वापस लेने के लिए आए तो क्या तुम उसको वापस लोगे वापस कर दोगे। तो अबू तलहा कहते हैं कि क्यों नहीं, जो अमानत रखने वाला हमारे पास अमानत रखे और जब वो पूछे तो उसको वापस कर देना चाहिए। तो उम्मे सलैम कहते हैं इसी तरह हमारा बेटा अल्लाह की अमानत था, अल्लाह तबारक व तआला ने वो अमानत हमारे पास से ले ली। तो इतने क्या है सुकून के अंदाज से और सब्र के अंदाज से अबू तलहा को बताती हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये शिकायत जाकर अल्लाह के नबी को बताती है कि मेरा बेटा वफा गया और सुकून के अंदर किस तरह नहीं है। अल्लाह नबी बोलते हैं कि ए अबू तलहा जाओ अल्लाह ताला तुम्हें क्या और नेक औलाद देगा जिसके बदले में। और अल्लाह ताला ने उम्मे सलैम को सलाम कहा है उनके सब्र को देखकर सुन अल्लाह दी इस सब्र का था उनके पास। इसी तरह आपने देखा होगा आज हम भी तौबा इस्तिगफार करते हैं मगर तौबा इस्तिगफार में हमारे अंदर इतनी नदावत नहीं होती जितनी है वो सहाबियात में हुआ करती थी। आप देखिए तौबा इस्तिगफार का एक नमूना भी था कि एक कबीले का नाम था गामिदिया, तो उसकी औरत हो जाता है से वो नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तवज्जो देते। फिर दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए।
اور تیسری طرف اور کہی کہ اللہ نے تجھے پاک کیے، اسی کو 4 مرتبہ کہتی تو زنا کے حدود قائم کرنا ہے جو ہوتی ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ 4 بار کرنے والوں کو اقرار چاہے، تو جب 4 بار اس نے جب اس عورت نے اقرار کیا تو آپ وسلم متوجہ ہوئے اور کہا کہ بتاؤ تمہارا جرم ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نے کہا کہ اب تو زنا ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اب تم بتاؤ جب یہ بچہ ہے، یہ بچے کیا ہے، بچے کی مدد ہو جائے، یعنی بچہ پیدا نہیں ہے تب بتاؤ، تو وہ شخص عورت کیا کرتی ہے، اچھا ہوتی ہے بلا ہو جائے، اس کے بعد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچے کی کیا ہے، یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا، اسی لیے کیا ہے جب یہ بچے کی رضاعت کی مدت ختم ہو جائے گی، بچہ جب روٹی کھانے کے عورت کو بھیجا دیتے ہیں، تو وہ بچہ کیا ہے روٹی کھانے کے قابل ہوتا ہے، وہ مدت ختم ہوئی ہے تو پھر اللہ کے نبی کرتی ہے کہ نبی کر جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہے، دیکھیے میرے اسلامی، دیکھیے عزیز کے کے بعد ندامت کا احساس ہے 2 سال سے زیادہ کیا ہے تک 2 سال سے زیادہ تک اس خاتون کے پاس ندامت کا احساس تھا، کرنے کے بعد وہ گناہ کی ندامت میں تڑپتی ہو تڑپتی رہی کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی ہے، تو چنانچہ کیا ہے تو اس طرح کیا ہے اس عورت کے اندر کیا ہے احساس ندامت تھی، یعنی گناہ کا بہت بڑا دکھ تھا ان کو۔ تو اس طرح کیا ہے ان کے اندر کیا ہے ندامت تھی، گناہ کرنے کا ان کے اندر کیا ہے بہت بڑا افسوس تھا، تو چنانچہ وہ کیا ہے جن کو رجم کر دیا جاتا ہے، رجم مطلب ان کو کیا ہے گڑا کھود کر کیا ہے اس کے اندر اتار دے کر کیا ہے پتھروں سے مارا جاتا ہے، زنا کرنے کی یہ سزا ہے، تو جب ان کو اس طرح مارا جاتا ہے تو خالد بن ولید کے اوپر کیا ہے خون کے خطرے گر جاتے ہیں، تو انہوں نے اس عورت کو برا بھلا غلطی سے کیا ہے کچھ برا کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے بارے میں فرماتی ہی واللہ لقد تاب توبۃ لقسم بین 40 من اہل المدینہ لوسعتهم، اللہ بولتے ہیں کہ اس خاتون کی جو توبہ تھی وہ مدینے کے 70 گنہگاروں کے اندر بھی بانٹ دی جاتی تو ان تمام کی مغفرت ہو جاتی، یعنی اتنی خلوص سے اس نے توبہ کی، اتنی دیر تک بھی اس کے اندر احساس کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا،
تو یہ کیا ہے 70 گنہگاروں کے اندر بھی اگر بانٹ دی جاتی تو وہ تمام کی مغفرت ہو جاتی تھی. تو دیکھیے اسی طرح کیا ہے تجارت اور کاروبار میں امانت داری کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی، مگر صحابہ کرام کے اندر جو کیا ہے تجارت اور کاروبار میں بھی کیا ہے کسی کے پاس سے تجارت کرتے تھے، کسی کے پاس سے خرید کرتے تھے، اس میں کوئی کیا کچھ ہو جاتا تو اس کی بھی کیا ہے ان کے لیے کیا ہے وہ ہمدرد ہوا کرتے تھے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے اپنے نوکر سے کہا تھا کہ ایک گھوڑا خرید کر لانے کے لیے. جب وہ گھوڑا خرید کر لائے تو وہ گھوڑا بہت زیادہ عمدہ تھا، یعنی اچھا تھا. تو انہوں نے پوچھا نوکر سے کہ اس کی کتنی قیمت ہے. تو جریر بن عبداللہ جب یہ گھوڑے کو دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ اتنی ہے اس کی قیمت، تو بہت سستا پایا انہوں نے، یعنی بہت کم قیمت میں ان کے گھر میں لے کر آیا ہے. تو پوچھا کہ مجھے بازار لے کے چلو، کس نے دیا ہے تمہیں؟ یہ گھوڑا تو بہت زیادہ عمدہ ہے اور اس کی قیمت اتنی کم ہے. چلو وہ دینے والا یعنی بیچنے والا بہت ناشخص ہوں گا، اسے مارکیٹ کر چلو. تو چنانچہ جریر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارکیٹ لے جایا جاتا ہے. تو شخص کو ڈھونڈا جاتا ہے. تو جب وہ شخص مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے بھائی دیکھیے تم نے کیا ہے اس کو کم دام میں بیچا ہے، یہ گھوڑا بہت عمدہ ہے، اس کی 2 درہم نہیں بلکہ 400 درہم کی قیمت ہونی چاہیے. چنانچہ 400 درہم لے کر کیا ہے اس کے مالک کو ہے پہنچا دیا جاتا ہے. دیکھیے سبحان اللہ، ایسی مثال آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. صحابہ کرام کے اندر کیسا جذبہ تھا، کتنے پاک دل تھے صحابہ کرام. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بہتر انداز میں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر خود انہوں نے تربیت پائی. تو آپ دیکھیے ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں، یعنی پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی. یعنی جس طرح نبی کا تذکرہ پہلی کتابوں میں ہوا آسمانی کتابوں میں، اسی طرح صحابہ کرام کا بھی ہوا. نام لے کر نہیں آیا ہوں گا، یعنی ابو بکر ایسے تھے، عمر ایسے تھے، عثمان ایسے تھے، بلکہ کیا ہے پورے صحابہ کی جماعت کا تذکرہ ہوتے ہوئے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم. یعنی صحابہ کرام کیا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کرام کافروں کے سلسلے میں بڑے سخت دل ہیں، یعنی کافروں جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ سختی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، اور کیا ہے وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات دیکھیں گے، یعنی وہ سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے تو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مثال ہم نے صحابہ کی انجیل اور تورات میں کیا ہے ہم نے بیان کی ہے کہ صحابہ کرام ایسے ہوں گے کہ نبی کیا ہے آنے والے ہیں، وہ طرح ہوں گے. تو ہم نے صحابہ کی مثال کیا ہے پہلی آسمانی کتابوں میں ہم نے بیان کی ہے. تو دیکھیے صحابہ کی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی بیان کر دی تھی. اور یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، وہ طبقہ ہے کہ انسان تو کیا محبت کرتے ہی ہے کرام سے، مگر کیا کائنات جمادات یعنی جو کیا ہے درخت ہے، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، تو یہ بھی صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد نامی پہاڑ پر، یعنی پہاڑ کا نام احد ہے، تو اس پہاڑ پر 3 صحابہ کرام اور اللہ کے نبی موجود تھے، یعنی ابو بکر صدیق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 لوگ کیا ہے احد پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے تھے. اتنے میں احد پہاڑ میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، جھومنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احد پہاڑ کو مخاطب کہتے ہیں، پہاڑ کو سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، یعنی اے احد پہاڑ تجھے معلوم بھی ہے تیرے اوپر کون کون ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی تیرے اوپر ایک نبی ہے اور کیا ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہونے والے لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ موجود ہیں.
تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ خاموش بیٹھ جا بول کے اللہ کے نبی سے کیا ہے مخاطب ہوگا کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے پہاڑ کیوں لرز رہا تھا؟ اللہ کے نبی اور وہ صحابہ کرام اس کے اوپر موجود تھے، اسی لیے وہ کیا ہے خوشی سے جھوم رہا تھا کہ میرے اوپر کیا ہے اتنے معزز لوگ ہیں، اتنے خوشی سے پہاڑ کیا ہے لرز رہا تھا. اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا. تو پہاڑوں کو بھی خوشی تھی صحابہ کرام کی جماعت سے. اور آپ اندازہ لگا لیجیے صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں کہ دیکھیے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اگر جنتیوں سے پوچھے گا کہ کیا کسی چیز کی کمی ہے کیا، تو جنتی کہیں نہیں ہے کہ نبی ہر نعمت ہمیں ملی ہے، ہر چیز ملی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ نہیں میں تمہیں ایک نعمت دینے والا ہوں جو ہر نعمت سے کے ہے. تو جنتی پوچھیں گے اے اللہ وہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ میں ایک نعمت دینے والا ہوں، وہ نعمت ہر نعمت سے بڑی ہے. وہ نعمت ہے کہ میری خوشنودی، یعنی میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میں تمہارے حق میں میری کیا ہے رضامندی لکھ دیتا ہوں، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ جنتیوں کو ملے گی جنت میں جانے کے بعد. لیکن صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشنودی دے دی. انہیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. جنتیوں کے لیے جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گا، مگر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، کتنے بڑے بڑے لیڈر رہنما گزرے، مگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آپ کسی کے ساتھی ایسے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ایسے ساتھیوں کا انتخاب کیا. آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کے لیے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو ان کے بھی ساتھی تھے کچھ، تو جب ان کو قتل کرنے کے لیے پیچھے پڑے تو ان کے ساتھی بھی کیا ہے بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی بھاگ گئے. ان کو بے یار و مددگار یعنی ان کی مدد نہ کرتے ہوئے بھاگ کر چلے گئے. تو لیکن صحابہ کرام صحابہ کرام نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. جب بھی آپ کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً کھڑے ہو جاتے اپنی جان قربان کرنے کے لیے. تو اس طرح تھے صحابہ کرام. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں کتنا بھی بڑا ولی پیدا ہو جائے، کتنا بھی بڑا نیک انسان پیدا ہو جائے، مگر صحابہ کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے کیا ہے اللہ کے راستے میں کیا ہے جو بھی تو صحابہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو آپ دیکھ لیجئے اگر ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لیں، احد برابر بھی اگر ہم نیکیاں کریں، صحابہ کرام کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ہم آدھے چاہے ایک نیکی میں سے آدھی نیکی کے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارا مقام اتنا نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کا مقام بہت بلند ہے، ہمیں ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے، اور کیا ہے ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے کیا ہے ہر وقت اور کیا ہے ہر لمحہ اللہ کے نبی کی مدد کرتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ کے نبی کی اپنی جان تک قربان کرتے تھے. تو انشاءاللہ آج کے درس میں کیا ہے ہم نے صحابہ کرام کی خصوصیت اور ان کی کیا ہے کیا اہمیت ہے ان انشاءاللہ آئندہ اور آنے والی کلاس میں کیا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی کیا ہے ابو صدیق فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص اور عبیدہ بن راز بن عبا اور کیا ہے سعید بن زید کیا ہے اور کرام ہے، ان تمام کے بارے میں انشاءاللہ کیا ہے ہم پڑھیں گے. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
کہ صحابہ کرام کی کیا اہمیت ہے، صحابہ کرام کی کیا خصوصیت تھی، انہوں نے کیا 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 اسلام کے خطے ہم نے کیا ہے آج معلوم کیا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کیا صحابہ کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق فرما. اور اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ کیا ہے صحابہ کرام کی طرح کیا ہے ایمان لیں گے تو کیا ہے کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے. دعا کرتے ہیں جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا، یقین تھا، اور صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا فرما دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.